اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جہاں استاد مصنف ہو اور استاد کا نام اعلیٰ ہو تو وہاں شاگرد بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات کو ذہن میں رکھ لے، اگر استاد اعلیٰ ہو، اچھا پڑھانے والا ہو، اچھا سمجھانے والا ہو تو شاگرد بھی تقریباً استاد کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ایسی مشہور معروف شخصیت کو دعوت سخن دینے چلا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد عثمان غنی صاحب جو کہ شاگرد ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے۔ آپ حضرات نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام نامی سنا ہوگا۔ الحمدللہ ان کا نام صرف پاکستان کے مفتیان کرام میں بھی نہیں بلکہ اس وقت الحمدللہ دنیا کے جو مفتیان کرام ہیں ان کے اندر حضرت مفتی تقی صاحب کا ایک نام ہے۔ تو میں ان کے شاگرد اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد عثمان غنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں اس مسجد کی انتظامیہ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اور آپ کو یہاں دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے یہ محفل منعقد کی اور اس کا انتظام کیا۔ اور اس محفلوں کا مقصد کیا ہوتا ہے ابھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی رسمی کارروائی نہیں ہوتی کہ کچھ لوگ بیٹھیں سبحان اللہ الحمدللہ کہیں اور چلے جائیں، بلکہ ربیع الاول کی ان محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہم آپ کے حقوق کو پہچانیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، تمام انبیاء سے افضل تھے، تو ان سے ہمیں واقعی محبت ہے یا نہیں، ہمیں ان کی پہچان ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجا، آپ کو بھیجنے کے مقاصد کیا تھے، ان مقاصد کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ مجلسیں قائم ہوتی ہیں، ان مقاصد پر غور کرنا ضروری ہے۔
اس وقت دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف واحد پیغمبر اور نبی ہیں جن کی پوری زندگی محفوظ ہے. اس کے علاوہ جو تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں سے کسی بھی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا کوئی بھی کام آپ دیکھنا چاہیں تو سیرت کی کتابوں میں، قرآن کریم میں، احادیث میں موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، معاملات کیسے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز کیا تھا. آپ جب نامناسب کام دیکھتے تھے یا نامناسب بات سنتے تھے اس وقت آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، تو اکثر ہمارے ہاں تعریف بہت زیادہ ہوتی ہے. تو صرف تعریف سے آدمی کی نجات نہیں ہوگی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کریں تو ہماری نجات ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. نجات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے سے. میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. انسان بغیر نمونے کی کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا، کوئی کام نہیں سیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ حکم فرمایا کہ تم اپنے اپنے ہر کام میں اس نمونے کو دیکھو اور عمل اس کے مطابق کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں جنہوں نے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری بات نہیں مانی، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا وہ اس وجہ سے تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں؟ اور پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم نے پڑھی ہے، ہم نے سمجھی ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیغام یہی تھا، اور آپ نے ہر کام میں یہ حکم فرمایا کہ تم میری سنت اور سیرت کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرو. صحابہ کرام کا آپ نے یہ مزاج بنایا تھا، ہر موقع پر وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے فرماتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، مکہ میں دفن کیا جائے یہ مدینہ میں دفن کیا جائے. تو جو مہاجر صحابہ کرام تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو مکہ میں دفن کیا جائے، اور وجہ یہ بیان کی کہ آپ کا اصلی شہر تو مکہ تھا، یہاں تو مجبوراً کفار کے تنگ کرنے کی وجہ سے آپ تشریف لائے تھے. اور آج بھی دنیا میں دستور یہ ہے کہ انسان کا جو آبائی وطن ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے. جو انصار صحابہ کرام تھے تو انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ نہیں، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مدینہ تشریف لے آئے تھے. آپ کی تمام ازواج مطہرات آپ کے گھر مدینہ میں تھے. مکہ فتح ہوا پھر بھی آپ وہاں نہیں رہے، پھر بھی آپ مدینہ آ گئے، تو مدینہ میں دفن کرنا چاہیے. دیکھیں رائے مختلف ہو گئی. اب ہماری بھی زندگی میں، گھر میں، خاندان میں، بھائیوں میں رائے میں اختلاف نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے. والد کہتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، بیٹا کہتا ہے کہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایک بھائی کہتا ہے کہ یہ کام یوں کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ دوسرے طریقے سے کرنا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جس نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے انہیں اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے. جب یہ حدیث سنی صحابہ کرام نے
تو اس کو تسلیم کیا۔ اور جو مہاجر صحابہ کرام تھے جو ان کی رائے یہ تھی کہ آپ کو مکہ میں دفن کیا جائے، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوئی تھی، جو گنبد خضرا ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، کمرہ تھا ان کا، تو وہاں آپ کی وفات ہوئی تھی چارپائی کے اوپر، تو چارپائی وہاں سے ہٹائی گئی اور وہیں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ اختلاف ہوا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، مدینہ کے بادشاہ تھے، تو نبی تو آپ آخری تھا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن آپ کے بعد خلیفہ اور بادشاہ کسے بنائیں؟ تو پھر اختلاف رائے ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے اشارہ فرمایا تھا، صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جن میں آپ بیمار تھے، آپ نے تمام صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی میں اپنے مصلی پر بطور امام کھڑا کر دیا تھا، نماز میں سب سے آگے کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ یہ کیا کہ آپ نے اشارہ فرما دیا کہ ابوبکر میرے جانشین ہیں، میری جگہ انہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کی وجہ سے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، آپ کی تعلیم دیکھتے تھے، اور واقعی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ تسلیم کرتے تھے، اس وجہ سے وہ کامیاب تھے۔ یہ میں نے صرف 2 واقعے عرض کیے ہیں، ورنہ آپ حیات الصحابہ پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں، صحابہ کرام جب بھی کوئی فیصلہ کرتے، جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا اور اس کام کے بارے میں کیا فرمایا۔ اس لیے یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب انہیں کوئی اشکال پیش آتا، کشمکش ہوتی کہ کام کریں یا نہ کریں، آپ کی زندگی مبارک میں آپ سے جا کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کام کریں یا نہ کریں، آپ منع فرما دیتے تو منع ہو جاتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، زندگی کے ہر کام میں اس اسوہ حسنہ کو دیکھیں اور تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی کام تو بہت سے ہیں، لیکن چند کام ایسے ہیں جو ہم کثرت سے کرتے ہیں، ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے زیادہ چیز جو ہم کرتے ہیں وہ صبح بیدار ہونے سے رات سونے تک ہم بولتے ہیں، ماں باپ سے بات چیت کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے بات چیت کرتے ہیں، اپنی اولاد اور بیوی سے بات چیت کرتے ہیں، گاہکوں سے بات چیت کرتے ہیں، دکانداروں سے، دفتروں میں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے ہیں، اور انسان کی پریشانی اور سکون اور بے چینی کا بہت زیادہ تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 90% اخلاق کا تعلق زبان سے ہے، اور 20 قسم کے گناہ انسان زبان سے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے زبان کے بارے میں بہت زیادہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان جہنم میں جائیں گے ان میں سے اکثریت ان مسلمانوں کی ہوگی جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اکثر مسلمان بے نمازوں میں جہنم میں جائیں گے، روزہ رکھنے کے جہنم میں جائیں گے۔ اکثر کون سے جائیں گے جو اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور واقعی صورتحال بھی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان بھائی الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، گفتگو کے آداب کا انہیں علم نہیں ہے۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ سخت ترین بات کرنا یہ بہادری کی علامت ہے، اور سخت بات کرنی چاہیے، خصوصاً اس شخص سے جس سے ہماری رائے مختلف ہو، یہ جو دوسرے مسلک کا ہو، دوسرے مذہب کا ہو، اس سے سخت باتیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے ہدایات دی، سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہوئی ہے۔
پہلا حکم تو یہ دیا اذهبا جاؤ دین کی بات پہنچانے کے لیے. دوسری ہدایت کیا دی؟ فرمایا کہ فقولا لہ قولا لینا، کہ تم جا کر فرعون سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنے کا فائدہ بتا دیا کہ فائدہ یہ ہے کہ شاید وہ ان نرم باتوں کی وجہ سے نصیحت حاصل کرے اور شاید اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو سکے. اب دیکھیں فرعون کتنا بڑا کافر تھا، قرآن کریم میں ہی ہے، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ اے لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس نے اللہ کی توہین کی اور رب ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نبی گناہ ہے لیکن چھوٹے درجے کا ہے. سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے پاس اللہ 2 پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جا کر نرمی سے بات کرنا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم جس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ شخص کتنا ہی برا اور گناہ گار کیوں نہ ہو، تب بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس سے نرمی سے بات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی ہدایت اور تعلیم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی اور مہربانی فرمانے والے ہیں اور نرمی اور مہربانی کو ہی پسند فرماتے ہیں، اور نرم رویہ اور نرمی اختیار کرنے پر وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو سختی پہ عطا نہیں فرماتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. ہم میں سے ہر شخص اب اپنا رویہ بھی دیکھے، اپنی زبان بھی دیکھے، اپنا مزاج دیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. اکثر جب ایسی آیات یا حدیث ہم سنتے ہیں تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ واقعی جی مولوی صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں، میرا جو فلاں رشتہ دار ہے نا بہت سخت مزاج ہے، میرا فلاں بھائی بہت سخت مزاج ہے، میرا پڑوسی فلاں بہت سخت مزاج ہے، میں جا کر اس کو یہ حدیث سناؤں گا، یہ آیت سناؤں گا. تو شیطان ہمارا رخ دوسروں کی طرف پھیر دیتا ہے کہ فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں بولتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ مستحق اس آیت کا، اس حدیث کا، نبی کی تعلیم کا انسان خود ہوتا ہے کہ خود کو دیکھے کہ میں خود کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھوں کہ میرا مزاج کیسا ہے، میری زبان کیسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گھر والوں سے مہربانی فرمانا چاہتے ہیں، اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، ان کو نرمی کی صفت عطا فرما دیتے ہیں. وہ رحم دل اور نرم ہو جاتے ہیں، نرم باتیں کرتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، نرم رویہ اور سلوک دوسرے سے اختیار کرتے ہیں. اور جس گھر کے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سختی عطا فرما دیتے ہیں. اور واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 100% درست ہے. آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں، اپنے محلے میں، خاندان میں دیکھیں، جس گھر کے افراد میں نرمی ہے اللہ کی وہاں خاص مہربانیاں ہیں. بھائیوں میں اتفاق ہے، میاں بیوی میں اتفاق ہے، ان کے دل ملے ہوئے ہیں. اور جن گھروں میں نرمی نہیں ہے، زبان میں نرمی نہیں، دل میں نرمی نہیں ہے، وہاں آپ دیکھیں میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں، اولاد ماں باپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بھائیوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں. کس وجہ سے؟ زبان کی سختی کی وجہ سے. اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سخت کلامی کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة الجواز ولا الجاذری او کما قال علیہ السلام، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو زبان کا سخت ہے یا دل کا سخت ہے. جو سخت باتیں بولتا ہے اور دل کا بڑا سخت ہے، سخت فیصلے کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے اندر 100% اچھے اخلاق تھے. جو باتیں آپ نے زبان سے فرمائی ہیں وہ سب آپ کے عمل کے اندر تھی، ان کے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی. اب نرمی کی بات چیت چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں سے نرمی کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی
یا آپ کے دل میں سختی ہوتی تو جو لوگ آپ کے گرد جمع ہیں یا آپ سے دور چلے جاتے. تو آپ کی نرمی کی وجہ سے وہ لوگ آپ کے قریب تھے. اور وہ کون لوگ تھے؟ اس معاشرے کے سب سے بدترین لوگ تھے. شراب وہ پیتے تھے، بدکاری وہ کرتے تھے، معمولی بات پہ قتل وہ کرتے تھے، دشمن کی کھوپڑی میں شراب پیا کرتے تھے، معمولی بات پہ جنگ شروع ہوتی 100 سال تک جنگ چلتی رہتی تھی، بیٹیوں کو اتنا دفن کیا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں کیا ہمارے معاشرے میں اتنے برے لوگ ہیں؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور صحابہ کرام بن گئے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور مثال بن گئے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر بعد کے لوگ تم صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آئیں گے تب وہ ہدایت پائیں گے. اب وہ کیسے آپ کے قریب آئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نرمی کی وجہ سے قریب آئے. اگر آپ کی زبان اور دل میں سختی ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ دور چلے جاتے. آپ کے مزاج میں کتنی نرمی تھی، اتنی نرمی تھی کہ جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے لوگ لا علمی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کر جاتے تھے، لیکن آپ برداشت فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی نو مسلم شخص آئے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ مسجد ہے. ہم تو بچپن سے جانتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، امام اس پر نماز پڑھاتے ہیں، ہم نے جوتے اتار کے اندر آنے ہوتے ہیں یا اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہوتی. تو ان کو تو صورت معلوم نہیں تھا. جو نیا نیا آدمی مسلمان ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ وہ دین سیکھتا تھا، پھر عمل کرتا تھا. تو وہ نو مسلم صحابی آئے، آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی تو اپنی روٹین کے مطابق وہ اٹھے اور مسجد کے صحن میں ہی دیوار کے پاس بیٹھ کر انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. جب صحابہ کرام نے دیکھا تو اٹھ کر جانے لگے ان کو منع کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ آپ بیٹھ جائیں. اور اس لیے منع فرمایا کہ طبی نقطہ نظر سے پیشاب کو روکنا نقصان دہ ہے، اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پیشاب روکنا نہیں چاہیے. تو ان صحابی نے پیشاب کر دیا. کہاں پیشاب کیا؟ مسجد نبوی کے صحن میں. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی گناہ گار کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر حضور نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بلایا ان کو، اور اپنے قریب بلا کر ان کو فرمایا کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت اور تلاوت وغیرہ کے لیے بنائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے یہاں اس کام کی اجازت نہیں ہے. نہ آپ نے کوئی ڈانٹا، نہ لعنت کی، نہ آپ نے یہ فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم جاہل ہو، تو معلوم نہیں اللہ گھر ہے یہ، ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. بس یہ بات ارشاد فرمائی. پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس جگہ پانی بہا کر جاؤ وہ پاک صاف کر دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں گھروں میں محبتیں پیدا ہوں، بھائیوں محبتیں پیدا ہوں، دل آپس میں ملے رہیں، جڑے رہیں اور نفرتیں ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے مزاج کو نرم کرنا پڑے گا، اپنی زبان کو ہمیں نرم کرنا پڑے گا، اس غلط فہمی کو دفن کرنا پڑے گا کہ میں بڑا بہادر ہوں اور میں کسی کو معاف نہیں کرتا، میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میں کسی کی رعایت نہیں رکھتا. یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ دین کی اللہ رسول کی تعلیمات نہیں ہیں، ان کے خلاف چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے زندگی اس طرح نہیں گزاری. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، کہ صحابہ کرام آپس میں رحم دل تھے. بڑی سے بڑی ان سے غلطی ہو جاتی تھی درگزر کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے کہہ دیا کہ تم تو کالی ماں کے بیٹے ہو. انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بات کہنا نامناسب ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم کالی ماں کے بیٹے ہو. دیکھیں ہمارے معاشرے بھی تانے عام ہیں، لوگ تانے نہیں دیتے، غربت کا تانا دیتے ہیں، خاندان کا تانا دیتے ہیں. یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرا خاندان اعلیٰ ہے، فلاں ہم سے نیچا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے بہت سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اندر تک جہالت کی باتیں موجود ہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کا رنگ سفید بنا دیا، کسی کا کالا بنا دیا. بندہ خود نہیں بناتا، نہ والدین بناتے ہیں. اللہ کی طرف سے تقسیم ہے یہ.
تو پھر جنہوں نے کہا تھا یہ وہ بہت پریشان ہو گئے کہ میں نے بری نامناسب بات کہہ دی. تو پھر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہ کریں، لیکن میری معافی مانگنے کی شکل یہ ہے کہ میں اپنا چہرہ زمین پر رکھوں گا اور آپ میرے چہرے کے اوپر پاؤں رکھیں تاکہ مجھے اس کی سزا ملے میں نے آپ کی غلط بات کیوں کہی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیسے کر سکتا ہوں، آپ اس چہرے سے منہ سے قرآن پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجبور کر دیا کہ نہیں آپ یہ کام کریں، میرے منہ سے جو اتنی غلط بات نکلی ہے تاکہ اس کی کچھ تلافی ہو سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا اور آپ نے صحابہ کرام کا مزاج بھی یہ بنایا تھا کہ اپنی زبان میں اور اپنے دل میں ہم نرمی پیدا کریں. اگر ہم اپنی زبان اور دل میں نرمی پیدا کریں گے ہماری زندگی کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی یہ صفت بیان فرمائی ہے، قرآن کریم میں ہے. ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رحمان اور رحیم اللہ کی صفات ہیں. سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان کا معنی اللہ بہت مہربان ہے، اتنا مہربان کوئی نہیں. الرحیم سب پر مہربان ہے، مسلمانوں پہ، غیر مسلموں پہ، فرما برداروں پہ، نافرمانوں پہ، سب پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ ہم بھی مہربانی کریں لوگوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، کہ رحم کرنے والوں پر رحمان تبارک و تعالی رحم فرماتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین کی مخلوق پر رحم کرو تب تم پر آسمان والا رحم کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحم فرماتے تھے، مسلمانوں پہ، غیر مسلموں پہ. اب وہ مشہور ایک آیت آپ سنتے ہیں خاص طور پہ اس مہینے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو تمام جہانوں اور جہان کے لوگوں کے لیے اور جانداروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ ہی کتنی رحمت تھی اور کتنے آپ مہربان اور رحم دل تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے تھے تو انہیں کچھ ہدایات دیتے تھے کہ آپ نے جا کر یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو جو غیر مسلم جانی دشمن کافر جنگ کرنے کے لیے آئے ہوتے تھے ان کے بارے میں آپ صحابہ کرام کو ہدایات دیتے تھے کہ دیکھیں کسی کافر کو قتل کرنے کے بعد اس کا مسلح نہیں کرنا. مسلح کا مطلب ہوتا ہے شکل بگاڑنا، اور اس زمانے میں یہ روٹین عام تھی کہ لوگ جب مخالف کو قتل کرتے تھے دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال لیتے تھے، اس سے کان کاٹ دیا کرتے تھے، اس کی ناک کاٹ دیا کرتے تھے، اس کے ہونٹ کاٹ دیا کرتے تھے، اس کے دانت نکال کے باہر پھینک دیا کرتے تھے، اس کے کلیجہ نکال کے چبایا کرتے تھے. یہ عام روٹین تھی. تو آپ نے صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا کہ قتل کرنا مجبوری ہے. ایک آدمی تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، قتل کرنے کے بعد پھر اس کا مسلح نہیں کرنا تم نے. تو صحابہ کرام کسی بھی کافر کا مسلح نہیں کرتے تھے. یہ غیر مسلموں کے بارے میں آپ کی ہدایات تھی. دوسری ہدایت آپ یہ دیتے تھے کہ جب آپ جائیں جہاد کے لیے تو جو غیر مسلموں کے بزرگ بوڑھے مرد علیحدہ پڑے ہوئے ہوں، جنگ میں حصہ نہ لے رہے ہوں، اسی طرح ان کے جو معصوم بچے ہوں اور وہ جہاد میں جنگ میں شریک نہ ہوں، اسی طرح ان کے جو مذہبی عبادت گزار ہوں، جیسے ہر مذہب میں عبادت گزار ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے بس عبادت کرتے ہیں، دنیا سے خاص تعلق نہیں ہوتا، ہر مذہب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو تمہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو تم پر حملہ کر رہا ہے صرف اس سے قتل کرنے کی اجازت ہے. آپ یہ صحابہ کرام کو دشمنوں کے بارے میں ہدایات دیتے تھے. جب مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے، تو مکہ کے لوگوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو پر قحط مسلط فرما دیا. قحط اتنا مسلط ہوا کہ مکہ کے کافروں نے چمڑے کھائے، گھاس کھائی، مردار کھائے اور درختوں کے پتے کھائے. اتنے پریشان ہوئے وہ لوگ. پھر ابو سفیان جس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ اے محمد، اگرچہ ہم تمہارے مذہب کے تو نہیں ہیں، تمہاری برادری کے تو ہیں، اس برادری کا واسطہ کچھ ہمارا خیال کرو، ہمارے لیے کچھ بھیجو کھانے کے لیے، ہم تو بہت پریشان ہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے حملے کیے تھے، آپ کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی تھی. تو آپ نے جب یہ خط سنا دل چونکہ نرم تھا،
آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر آپ نے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینہ سے مکہ جانے دشمنوں کے لیے روانہ فرمائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہیں، اخلاق میں نمونہ، عبادت میں نمونہ، معاملات میں نمونہ ہے۔ آج گفتگو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نرمی اور مہربانی میں نمونہ تھے، اس نمونے کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ آج سے ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نرم باتیں بولیں گے اور دل میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب حضرات کوشش فرمائیں گے۔ آخری بات عرض کر دوں، اسی موضوع سے متعلق ذہن میں آ گئی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں بڑی سختی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کسی شخص کو اپنے عیب کی طرف توجہ ہو جائے کہ میرے زندگی میں دل میں یہ عیب ہے، اللہ کرے عیب ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں احساس گناہ۔ تو صحابہ کرام کے اندر احساس گناہ بھی تھا، جس کے اندر جو کمی کوتاہی عیب گناہ تھا وہ آ کر حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے اندر یہ عیب ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ تو ان صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہے، نرمی کیسے پیدا ہوگی؟ شاید انہوں نے آپ کی حدیث سنی ہوگی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا امسح رأس الیتیم، کہ آپ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ اطعم المسکین، غریب اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا کرو، ان کے حالات دیکھنے سے، ان کے حالات سننے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ نماز جنازہ میں کثرت سے حاضر ہوا کرو۔ جب انسان مردے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تب بھی اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل میں سختی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ سب حضرات کوشش فرمائیں گے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔